بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم قومی نصاب 2022 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج ہم اللہ کی رحمت سے باب چہارم چوتھا باب شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اخلاق و آداب۔ اخلاق و آداب۔ چوتھے باب کا عنوان شکر و قناعت، اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم، اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم اس میں یہ ہے، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اخلاق حسنہ، شکر و قناعت کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہوئے اچھی صفات کو اپنا کر ایک مثالی مسلمان بن کر معاشرے کی خدمت کر سکیں۔ اس میں علم یہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں شکر و قناعت کے معنی و مفہوم کو جان سکیں، شکر و قناعت کی اہمیت و فضیلت کو سمجھ سکیں، روزمرہ معاملات میں شکر و قناعت اختیار نہ کرنے کے نقصانات کا جائزہ لے سکیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے شکر و قناعت کی مثالیں سمجھ سکیں، عملی زندگی میں شکر و قناعت کے معاشرتی فوائد و ثمرات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ صلاحیت اس میں یہ ہے، شکر و قناعت کی مثالوں سے سبق حاصل کر سکیں، عملی زندگی کے معاملات میں شکر و قناعت کا مظاہرہ کر سکیں، شکر و قناعت کو اپنا کر ایک مثالی مسلمان بن کر معاشرے کی خدمت کر سکیں۔ اب ہم اس کی مشق کو سالو کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، پہلا سوال ہے، مناسب ترین جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ شکر کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوا ہے کفر۔ سوال نمبر 2 ہے، قناعت کا تعلق ہے سادگی اختیار کرنے سے۔ تیسرا جو MCQs ہے وہ یہ ہے، انسان شکر کے ذریعے پا لیتا ہے برکت کو، قناعت اور سادگی کے ذریعے معاشرتی فرق کم کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو طبقاتی فرق ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر پردہ ڈالنا ہے نا شکری۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ مختصر جواب میں جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، قناعت کا مفہوم بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، شکر و قناعت کا مفہوم۔ شکر اور قناعت دو الگ الگ صفات ہیں، لیکن دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قناعت لغوی معنوں میں انسان کا اپنی ضرورت کے مطابق کسی چیز پر اکتفا کرنا ہے، یعنی جس سے انسان کی ضرورت پوری ہو رہی ہو اس پہ راضی اور مطمئن ہو جانا قناعت ہے۔ اسی طرح شکر لغوی معنوں میں کسی کے احسان کا اعتراف کرنا اور اس کا اظہار کرنا اور نیکی کو پہچان کر اسے پھیلانا ہے۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننا، یاد کرنا اور اس کا دل، زبان اور عمل سے اظہار کرنا شکر ہے۔ شکر اور قناعت میں تعلق یہ ہے کہ انسان پہلے قناعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اس کے بعد شکر کرتا ہے۔ جو شخص قناعت نہیں کرتا وہ شاکر بھی نہیں ہو سکتا، بس ان دونوں صفات کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ دوسرا سوال ہے، قناعت اور شکر کے متعلق کسی آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس چل، اس حال میں کہ وہ اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، لہٰذا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ دوسری آیت اس میں یہ ہے، لہٰذا تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ شکر کے حوالے سے، وہ قناعت کے حوالے سے، ہم ان دونوں آیات کو بھی لکھ سکتے ہیں اور اس پہلے والی ایک آیت کو بھی لکھ سکتے ہیں۔
سوال نمبر 3 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے قناعت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام لینے سے پرہیز کر، تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا، قناعت اختیار کر، تو سب لوگوں سے زیادہ شکر گزار بن جائے گا۔ اسی طرح سے ایک یہ حدیث ہے، ایک یہ حدیث ہے، ان تینوں میں سے ہم کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، شکر کے معنی بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، شکر کا تعلق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کے احساس سے ہے۔ جب انسان یہ احساس کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، یہاں تک کہ اس کا تمام وجود اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عنایت ہے۔ شکر دل، زبان اور عمل سے ہو سکتا ہے۔ دل سے شکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ہم دل سے احساس کریں کہ ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ دوسرا مرحلہ، اس کو ہیڈنگ میں ہم ایسے لکھ سکتے ہیں، زبانی شکر، عملی شکر، نعمتوں کا اعتراف، شکوے سے اجتناب۔ یہ 4 اس کے پوائنٹ بھی بنا سکتے ہیں، اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہم دل سے احساس کریں کہ ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ دوسرا مرحلہ زبان سے شکر گزاری کا ہے کہ انسان اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اسلامی تعلیمات میں شکر کی ادائیگی کے لیے زبان سے الحمدللہ کہنے کی تاکید ہوئی ہے۔ تیسرا مرحلہ عمل میں شکر گزاری ہے، اور یہ اس طرح ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صرف وہاں خرچ کریں جہاں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، بس انہیں وہاں استعمال کرنا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ہماری زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، بس اس زبان سے غیبت نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی پر تہمت نہ لگائیں۔ یہ مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، بس اس کو وہاں خرچ کریں جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو یہ عملی شکر ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، شکر نہ کرنے کا کیا نقصان ہے؟ اس کا جواب ہے، قرآن کریم میں شکر نہ کرنے پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ شکر نہ کرنا کفران نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس نہ کرنا، انہیں حقیر جاننا یا ان کا درست استعمال نہ کرنا، ان سب کا نقصان خود انسان کو ہی ہے۔ انسان کے شکر ادا کرنے یا کفران نعمت سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع و نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ غنی اور بے نیاز ہے، اور اس سے بہت بلند ہے کہ انسان کی ناشکری اسے کوئی نقصان پہنچا سکے۔ انسان شکر کے ذریعے نعمتوں میں برکت کو پا لیتا ہے، اور شکر کے ذریعے ہی ہدایت کی راہ پر گامزن رہتا ہے، جبکہ ناشکری کے باعث دنیاوی اور آخروی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کو پورا بھی لکھ سکتے ہیں یہاں تک، لیکن اس کا یہاں تک بھی بنتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالات، یہ والے سوال جو ہیں، سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں قناعت کی ضرورت و اہمیت کو بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، قناعت کی اہمیت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف واپس چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی، لہٰذا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام لینے سے پرہیز کر، تو سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا، قناعت اختیار کر، تو سب لوگوں سے زیادہ شکر گزار بن جائے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص کامیاب ہوا جو اسلام لایا اور اسے بے قدر ضرورت روزی حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو رزق دیا اس پر قناعت عطا فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ایک مہینہ ایسا گزرتا تھا کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔
اگر انسان چاہے کہ وہ قناعت پسند ہو تو اپنے اندر چند صفات پیدا کرے، مثلاً محکم ارادہ، یقین اور تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ پس انسان سب سے پہلے عزم و ارادے کو مضبوط کرے اور قوی ارادے کے ساتھ عمل کرے، پھر اپنے راستے پر یقین رکھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیفوں کو برداشت کرنا، اگر انسان ان عناصر کو اپنے اندر جمع کر لے تو وہ قناعت کے مرحلے تک پہنچ جائے گا۔ قناعت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسان اس پہ راضی ہو جائے جو اس کے پاس ہے، پس اللہ تعالیٰ اسے جتنا رزق دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جتنا رزق دیا ہے اس پر قانع ہو جائے۔ ایک فرد اور ایک معاشرہ قناعت پسند ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مسائل اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم قناعت پسند نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی خواہشوں کو بے لگام چھوڑ دیا ہے۔ ان خواہشوں کی تکمیل کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اور اس دوڑ میں ہم نے نہ صرف اپنے آس پاس رہنے والوں کو بھلا دیا ہے بلکہ خود بھی ذہنی سکون سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس بات کی شدت سے ضرورت ہے کہ فرد اور معاشرے کی سطح پر قناعت کو فروغ دیا جائے۔ قناعت کے مسئلے میں چند نکتے بہت اہم ہیں جو درج ذیل پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا نکتہ اس میں یہ ہے، انسان اس پہ راضی ہو جائے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے اور گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، بلکہ وہ اپنی صلاحیت اور توانائی کو معمول کے مطابق استعمال کرے تاکہ رزق حلال کما سکے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ دن رات میں صرف روزی کمانے کے چکر میں ہو، بلکہ حقوق اللہ اور حقوق الناس کے لیے بھی وقت رکھے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، قناعت کا تعلق سادگی سے بھی ہے۔ جو آدمی قناعت اختیار کرے گا وہ اپنے رہن سہن میں سادگی اختیار کرنے والا ہوگا۔ سادگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ صفت ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، قناعت کا تعلق پیداوار اور اخراجات سے نہیں ہے بلکہ قناعت کا تعلق انسان کے دل اور اطمینان سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق ملے اس پر راضی رہے۔ لہٰذا معاشرے میں غربت اور بھوک کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیداوار بڑھائی جائے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو کی خشک روٹی کھاتے تھے، لیکن بہت زیادہ کنویں کھود کر لوگوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ پانی کی مدد سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ پانی کی مدد سے درخت اور کھجوروں کے باغ لگائے جا سکیں۔ پیداوار کم کرنا قناعت نہیں ہے بلکہ پیداوار کو بڑھا کر صدقہ کرنا چاہیے تاکہ معاشرے کے محروم طبقات بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ سوال نمبر 2 ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں شکر کی فضیلت بیان کریں۔ اس سوال کو ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ پہلے ہم یہ شکر لکھیں گے، پھر جو شکر کے طریقے ہیں، زبانی شکر، عملی شکر، نعمتوں کا اعتراف، شکوے سے اجتناب، یہ لکھتے ہوئے پھر ہم اس کی اہمیت پہ آ جائیں گے۔ یعنی کہ شکر کی اہمیت قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت سی جگہوں پر ذکر آیا ہے۔ یہاں چند آیات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی آیت یہ ہے، ترجمہ، لہٰذا تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ترجمہ، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے اسے پسند فرماتا ہے۔ تیسری آیت جو بیان ہوئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ درج بالا تینوں آیات میں شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کفران نعمت کے معنی میں ہے۔ کفر کے معنی چھپانا اور انکار کرنا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے گویا وہ ان پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ مسلمان شکر کرنے کے ذریعے
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشخبری آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے۔ جس طرح انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، اسی طرح ضروری ہے کہ انسان ان نعمتوں کے وسیلہ بننے والے دوسرے انسانوں کا بھی شکر گزار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا، اس نے گویا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا۔ مخلوق کا شکر ادا کیے بغیر خالق کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں شکر و قناعت کے فوائد اور کفران نعمت کے نقصان بھی ہم شامل کر سکتے ہیں، یہاں تک بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کو ایک اچھا بڑا سوال بن جائے گا تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے۔ ویسے یہ جو چھوٹے چھوٹے کویسچن ہوتے ہیں یہ MCQs میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کو یاد کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی، یہاں تک اس کو یاد کر لیں گے۔ اگلا سوال نمبر 3 ہے، بے حیثیت مسلمان ہمیں شکر و قناعت کس طرح کرنی چاہیے، واضح کریں۔ بے حیثیت مسلمان شکر اور قناعت کا تصور دین اسلام میں انتہائی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر حال میں شکر ادا کریں اور قناعت پسندی اختیار کریں۔ شکر اور قناعت نہ صرف ہماری دینی ذمہ داری ہے بلکہ ہماری دنیاوی زندگی کو بھی پرسکون اور خوشحال بناتی ہے۔ شکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا۔ شکر کرنا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے حالات اچھے ہوں یا برے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بار بار شکر گزار بننے کی تلقین کرتا ہے۔ شکر کے طریقے: دل سے شکر: دل میں یہ یقین رکھنا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ زبان سے شکر: زبانی طور پر الحمدللہ اور شکریہ کہنا۔ اعمال سے شکر: عمل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال درست جگہ پر کرنا اور ان کا غلط استعمال نہ کرنا۔ آگے ہے قناعت۔ قناعت سے مراد اپنی حالت اور وسائل پر راضی رہنا ہے اور زیادہ کی کوشش سے بچنا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو دل کو سکون عطا کرتی ہے، انسان کو حسد، لالچ اور بے چینی سے بچاتی ہے۔ قناعت کے طریقے: اپنی حالت پر راضی رہنا: انسان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حالت اور وسائل پر راضی رہنا چاہیے اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہی بہتر ہے۔ زیادہ کی خواہش سے اجتناب: ہر وقت زیادہ کے حصول کی خواہش انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتی۔ قناعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے حال پر خوش رہیں اور جو ہمارے پاس ہے اس کا صحیح استعمال کریں۔ دنیاوی چیزوں کی محبت کم کرنا: اسلام ہمیں دنیاوی چیزوں سے کم محبت کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ قناعت پسندی ہمیں دنیا کی فانی چیزوں کی محبت کم کرنے اور آخرت کی فکر میں زیادہ مشغول رہنے کا سبق دیتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں شکر اور قناعت: اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شکر گزاری سے نہ صرف اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے بلکہ وہ اپنی نعمتوں میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، مالداری مال و دولت کی کثرت میں نہیں بلکہ دل کی قناعت میں ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ حقیقی دولت دل کی قناعت ہے، نہ کہ دنیاوی مال و دولت۔ شکر و قناعت کے فوائد: ذہنی سکون: اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ قناعت پسندی انسان کو بے چینی اور حسد سے بچاتی ہے، جبکہ شکر گزاری سے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ خدا کی رحمت: شکر کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی مزید رحمتوں اور نعمتوں کا مستحق بنتا ہے۔
खुद एतमादी। कनाअत इंसान को अपनी हालत पर मुतमिन रहने और दूसरों से मुकाबला करने की बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करने की तलकीन करती है। नतीजा, बेहैसियत मुसलमान हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और कनाअत इख्तियार करें। शुक्र और कनाअत का मतलब ये नहीं कि हम तरक्की ना करें या अपनी हालत को बेहतर ना बनाएं, बल्कि ये है कि हम हर हाल में, हर हालत में अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहें, अपने पास वसाइल की कदर करें और अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात में तवाज़ुन बरकरार रखें। यहाँ तक हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।